السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسلام کی تاریخ میں کچھ ایسے لمحات آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ جہاں اللہ کے شیر سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے وہ نشان چھوڑے جنہیں زمانہ آج تک نہیں مٹا سکا۔ یہ کہانی ہے جنگ قادسیہ کے بعد کی، جب اہل ایمان نے مدائن یعنی فارس کے تخت کو فتح کیا۔ قادسیہ کی عظیم فتح کے بعد فارس کی سلطنت کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ ایران کا بادشاہ یزدگرد اپنے محل سے بھاگ چکا تھا اور مسلمانوں کے سامنے اب سب سے بڑی رکاوٹ تھی دارالحکومت مدائن۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، جہاں قادسیہ فتح ہوئی وہیں سے مدائن کی طرف بڑھو، اللہ کی زمین تمہارے لیے کشادہ کر دی جائے گی۔ اس لشکر کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، جبکہ اس فوج میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قعقاع بن عمرو، حضرت عاصم بن عمرو اور کئی دوسرے جانباز صحابہ شریک۔ 15 ہجری کا سال تھا جب دریائے دجلہ کے کنارے مدائن کی فصلیں نظر آنے لگی۔ ایران کا بادشاہ یزدگرد اپنی فوج سمیت دریا کے اس پار جا چکا تھا۔ دریا طغیانی پر تھا اور فصیلوں کے پیچھے دشمن تیاری میں مصروف تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا پار کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب صحابہ نے کہا، امیر دریا تو موجوں سے بھر گیا ہے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایمان والوں کے لیے زمین بھی رستہ بن جاتی ہے، ہم اللہ کے بھروسے دریا پار کریں گے۔ پھر کیا منظر تھا! مسلمان گھوڑوں پر سوار ہوئے، اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے اور گھوڑے پانی میں اتر گئے، مگر اللہ کی قدرت دیکھیں، پانی ان کے تلوں کو نہ چھو سکا، گویا وہ زمین پر چل رہے ہیں۔ ایرانی سپاہی حیران ہو گئے، یہ کون سی مخلوق ہے جو پانی پر چلتی ہے؟ یوں مسلمانوں نے دجلہ پار کیا اور مدائن کے دروازوں پر جا پہنچے۔ ایرانیوں نے سخت مزاحمت کی، مگر ایمان کی طاقت کے سامنے ان کی کوئی نہ چلی۔ مدائن کے دروازے ٹوٹ گئے، فوجیں بھاگ گئی اور یزدگرد اپنا خزانہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ جب مسلمان محل کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات کے ڈھیر لگے ہیں، تخت کسرا چمک رہا ہے، اور وہ قالین جسے قالین بہار کسرا کہا جاتا تھا پورا محل ڈھانپے ہوئے ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہ سب بیت المال میں جمع کروایا اور فرمایا، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہم اس پر فخر نہیں کرتے۔ مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فتح مدائن کی خبر ملی تو وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے فرمایا، الحمدللہ، جس نے اسلام کو وہ عزت دی جس کا وعدہ۔ خزانہ جب مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سب مال ان لوگوں کے ہاتھ آیا ہے جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں۔ یہ تھی مدائن کی فتح، ایمان، تقوی اور قربانی کی ایسی مثال جو رہتی دنیا تک زندہ رہے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جاں بازوں کی تلواروں نے نہ صرف زمین کو فتح کیا بلکہ دلوں کو بھی جیت لیا۔ اور آج بھی جب امت زوال میں ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فتح ایمان سے آتی ہے۔